کوئی ذاتی قسم کی پرخاش پائی جاتی ہے، ہاں اس سکول آف تھاٹ اور اس مائنڈ سیٹ اور اس طبقہ فکر کے لوگوں کو ان شخصیات کے ساتھ ذاتی قسم کی پرخاش ضرور پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے عزائم کے راستے میں رکاوٹ جناب سیدنا ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات، ایک سوال ہے کہ ایک آدمی اگر اس کو کسی دوسرے آدمی سے اس بات پر اختلاف ہو کہ وہ اس کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے لیکن لڑائی میں کبھی اس سے جیت نہیں سکتا، لڑتا ہے پھر ہار جاتا ہے، لڑتا ہے پھر ہار جاتا ہے، لڑتا ہے پھر ہار جاتا ہے، ہارتے 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 میدان میں اس نے دیکھ لیا کہ بھئی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب اس نے کسی نہ کسی صورت میں تو اپنا بغض نکالنا، کسی نہ کسی صورت میں اپنی گندگی کو باہر لانا تھا، اور اس کا یہ بغض اور اس کا یہ کینہ پھر میدان میں نہیں نکل سکا، تو اس نے قلم اور کاغذ اٹھا کر اپنے بغض باطن اور خبث باطن کو کاغذ کے سپرد کیا، اور وہ پہلا ہتھیار اس نے امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں پر جس سے اس نے وار کیا، اس کا نام تاریخ رکھا گیا۔ یہ پہلا ہتھیار ہے ہمارے دشمن کا۔ تو ان شخصیات سے دشمنی کیا تھی کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں وہ کوششیں کرتے رہے، لیکن کبھی بھی وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ طویل آیت، اس کے سیاق و سباق سے مختصراً یہ عرض کروں کہ نبی کریم علیہ السلام جب صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو تب یہ سورۃ مبارکہ سورۃ الفتح جو اس کو کہا جاتا ہے یہ نازل ہوئی۔ اس کے مقام نزول کے حوالے سے مختلف مفسرین نے مختلف مقامات لکھے ہیں، لیکن مدینہ منورہ مدنی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئی بلکہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر رستے میں کسی مقام پر اس صورت کا نزول ہوا۔ اسی کی یہ آخری آیت ہے سورۃ الفتح کی۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو ایک ظاہری صورتحال مسلمانوں کے سامنے درپیش تھی، اور وہ کیا صورتحال تھی کہ ظاہری حوالے سے مسلمان جو تھے وہ جو معاہدے کر کے آ رہے تھے، ان معاہدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام کو پیشین گوئیاں تو فرما دی تھی، لیکن ظاہری اعتبار سے صحابہ دیکھ رہے تھے کہ ہم تو اپنے فریق مخالف کے تمام مطالبات مانتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ وہ واقعہ بھی اسی موقع کا ہے غالباً کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھتے ہوئے فریق مخالف کی طرف سے ایک مطالبہ آیا تو جناب علی المرتضیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر بھی وہ الفاظ نہ مٹائے جس پر نبی کریم نے خود سے لے کر وہ لفظ رسول اللہ کا مٹایا۔ ضمن ایک بات آ گئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اگر ان یار لوگوں کی روایات اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ کاغذ قلم منگوانا چاہ رہے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ کی طرف کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ ہمیں اس بات کسی کی ضرورت نہیں، تو آپ نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو یہاں نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے لفظ نہیں کاٹا، تو یہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی اس اصول کی روشنی میں نہیں بنتی۔ ہم اس تقابل میں نہیں پڑھنا چاہتے اور نہ ہی یہ تقابل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں کی سازش کا حصہ ہے کہ جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو جواب دیتے ہوئے کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ایسی اونچی نیچی بات ہو جائے کہ ان کا تو کچھ جانا نہیں، اس کا ایمان بیڑا غرق ہو جائے۔ بہت حساس معاملہ ہے۔
ضمن بات آئی، اس واقعے سے واپسی پر سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیشین گوئی کی جا رہی ہے، فتح مبین کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام، یا رسول اللہ، یہ تو ہم ساری صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، معاہدہ جو ہو رہا ہے، اس میں کئی صورت نظر نہیں آ رہی، ساری صورت نازل فرمائی، بہت سی باتیں اس کے اندر، پھر آخر میں آ کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں، آپ کے ساتھیوں اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت کی نشانیاں بیان فرما دی۔ پہلی بات محمد الرسول اللہ، پچھلی آیت کے ساتھ اس کو وابستہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی پیشین گوئیاں ہیں، جتنی فتح کی تمہیں پیشین گوئیاں دی جا رہی ہیں، اس پر اللہ گواہ کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ساتھ ہی فرمایا محمد الرسول اللہ، اور محمد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، خود سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، اللہ کی طرف سے جو حکم آ رہا ہے، جو ہدایت اور وحی آ رہی ہے، اس کے مطابق بات فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاقیات اور ان کے کردار کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ کے سنگی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے معیت یافتہ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، جنہوں نے آپ کی صحبت میں رہ کے دینی اور اخلاقی تربیت حاصل کی ہے، وہ کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کو قرآن نے ایک اور مقام پر بڑے عجیب پیرایا میں بیان کیا، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ مؤمنین کے لیے ان کا رویہ بڑا ہی عاجزانہ ہوتا ہے، جب مؤمنین سے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، خوشگواری سے ملتے ہیں، لیکن جب کافروں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ نبی کے ساتھی، نبی کے سنگی، نبی کے تربیت یافتہ، یہ اپنے کپڑوں کو بھی ان سے مس ہونے سے بچایا کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، شدت دین کے معاملے میں ایسی ہے، یہ عصبیت دینی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کسی قسم کی عصبیت کا قرآن میں نہ ذکر ہے اور نہ ہی اجازت۔ یہ عصبیت دینی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی عصبیت ہے، اور یہ ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ عجیب معاملہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نشانیاں بے ابا جی کے الفاظ میں اللہ تصویریں کھینچ کھینچ کے بتا رہا ہے۔ تراہم، دیکھو گے، کیا دیکھو گے، رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو یہ رکوع میں دیکھو گے، یہ سجدوں میں دیکھو گے، اور پھر ان کو اللہ سے اس کے فضل کی تلاش میں سرگرداں دیکھو۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، یہ اللہ کی رضا اور فضل کے لیے سرگرداں ہوں گے، یہ دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، یہ کسی دنیا کی لالچ کے لیے نہیں، یہ دنیا کے کسی اور غرض کے لیے نہیں، اس لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن میں کہا گیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اعلان ہے ان کے متعلق۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تمہیں سجدوں کی روحانیت نظر آئے گی۔ یہ جو وہ خاص مقام پر پتھر رکھ کر جو سجدے کیے جاتے ہیں اور رگڑ رگڑ کر جو باتیں پر وہ لگائے جاتے ہیں جی، وہ بنائے جاتے ہیں، نشان بنائے جاتے ہیں کہ بڑے نمازی صاحب ہیں، جس طرح حاجی صاحب ہوتے ہیں لوگ نمازی بنتے ہیں، نشانی کے لیے پھر یہ وہ نشان جب بنایا جاتا ہے تو اس نشان کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ وہ ہمارے ہاں نمازیوں اور حاجیوں کا معاملہ تو ایسا ہی ہے نا کہ وہ ایک صاحب تھے، منڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ چہرہ مورا ان کا حاجیوں نمازیوں والا تھا، لیکن کاروبار کے معاملے میں پورے وہ یہودیوں کے پیروکار تھے۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صورت خضر بنا کر دھوکہ دینے کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں چوراہوں میں، چوپالوں میں، تاکہ لوگ ان کی صورت دیکھ کر
ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر دھوکہ کھائے اور ان کی طرف چلے آئے۔ تو ایسے ہی ایک صاحب تھے، منڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، سامان بیچ رہے تھے، تو ہم جیسا کوئی پاگل دیوانہ پاس سے گزرا، اس نے کہا حاجی صاحب، نمازی صاحب، حضرت جی، قبلہ عالم، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، ناپ تول میں ترازو تمہارا سیدھا نہیں رہتا، تم نے قیمتیں جو لگائی ہوئی ہیں وہ دوسروں سے زیادہ ہیں، شکل و صورت اور حیات اور وضع قدر تم نے بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، بعد آ جاؤ، خیال کرو، مرنا ہے تم نے، قبر میں جانا ہے۔ تو پھر وہ دیکھا بھائی مان لیا تیری باتیں ٹھیک ہے، تو جو بات کر رہا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے کرنے کے بعد ایک حج میں کر لوں گا، انشاءاللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو گویا وہ جو انہوں نے دین کے ساتھ ایک خاص قسم کا تصور قائم کیا ہوا ہے دنیا داری کا، یہ صحابہ کے متعلق نہیں ہے، ان کے چہروں کی کیفیت اور ہے۔ آج بھی اگر کوئی بینا ہو، چشم بینا کوئی رکھتا ہو تو یہ کیفیات اسے نظر آتی ہیں، ایسے لوگ آج بھی مل جاتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے ماتھے کے محرابوں سے نہیں، ان کے چہروں پر ان کی قلبی کیفیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے مقابل اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں، سر کو اٹھا کے رکھتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور پھر کیا فرمایا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جس تورات اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، انہی تورات اور انجیل میں نبی کے یاروں کی نشانیاں بھی بیان فرمائی تھی، اور ایسے ہی پہچانتے ہیں نبی کو جیسے اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو، ایسے ہی نبی کے یاروں کو پہچانتے تھے وہ یہود و نصارہ، جانتے تھے کہ یہ نبی کے سچے یار ہیں، یہ نبی کے ساتھی ہیں، اس لیے کہ تورات اور انجیل میں ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے کیا فرمایا؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مقامات یا 4 مراحل کا ذکر کیا، اور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دہقانی، ایک ایسا آدمی جو محنت کرتا ہے، کاشتکار ہے، زمین بوتا ہے، وہ کاشت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، اور پھر اس کی محنت کے بعد جب اس کی محنت برابر ہوتی ہے، جو پہلی کونپل پھوٹتی ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، پھر وہ کونپل بڑھتی ہوئی اس حالت کو پہنچ جاتی ہے کہ اب اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ اب یہ مرے گی نہیں، یہ برابر درخت بن جائے گا۔ فَاسْتَغْلَظَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برگبار نمایاں فرماتا ہے۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر جب یہ تناور درخت بن کر اپنے مضبوط تنے پر یہ تمام تر رعنائیوں کے ساتھ یہ درخت جب کھڑا ہوتا ہے، یعجب الزراع، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس دہقان کی محنت جب برابر ہوتی ہے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ نبی کی محنت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں یہ جو کاشت کی فصل تیار ہوئی، اب اس فصل کو دیکھ کر اس کاشتکار کے دشمن، آج کی زبان میں شریک، یہ جلتے ہیں، لیکن قرآن نے ان دشمنوں کو، ان شریکوں کو، ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اعداء کا نہیں استعمال کیا، قرآن نے فیصلہ فرما دیا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، کہ یہ ان کے بارے میں یہ جلنے والے، یہ نبی کی محنت سے چڑھنے والے، بغض رکھنے والے، دلوں میں حسد رکھنے والے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ کفار کی نشانی ہے، اس محنت کے دشمن کافر ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس پر کہ اس کے بارے میں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی محنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
ممدوح جماعت سے بغض رکھتا ہو تو دراصل یہ اللہ اور اس کے نازل کردہ احکام قرآن کی منافقت اور اس کی مخالفت میں کرتا ہے، تو دراصل اس کی مخالفت، اس کی دشمنی یہ اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اسی لیے یہ نبی کی تربیت یافتہ جماعت کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بغض کو ظاہر کروایا مختلف صورتوں میں، اور فیصلہ فرما دیا لیغیظ بہم الکفار کہ اس جماعت سے بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اس کے بارے میں کسی صورت بھی دائرہ ایمان میں توسیع نہیں کی جا سکتی۔ کہنے والے چاہے بھائی کہتے رہیں، کہنے والے چاہے دوست کہتے رہیں، کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں، قرآن کے مقابلے میں کسی بہت بڑی، اس سے بھی بڑی شخصیت کو لے کر آ جاؤ، قرآن کے مقابلے میں ہم ان کو ذرہ بے مقدار بات سمجھ آ گئی؟ کوئی حیثیت نہیں قرآن کے مقابلے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن کی یہ تفسیر میرے باپ نے نہیں کی، میرے دادا نے نہیں کی، یہ تفسیر کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جن کو یہ بھی اپنا بزرگ کہتے ہیں، ہم بھی اپنا بزرگ کہتے ہیں۔ ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں، ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں۔ دو رائے آپ نے بنا لی، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ ایک رائے رکھتے ہیں، آپ کی رائے آپ کے ساتھ، ہماری رائے ہمارے ساتھ، ہم اپنی رائے کو عند اللہ خود کو مسئول سمجھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کو حق سمجھا ہے اس کے مطابق قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ان کے بارے میں اعلان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس جماعت کے تمام افراد عامل الصالحات کا ذکر جو کیا ہے، بعض حضرات اس سے ایک خاص قسم کا نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں حد بندی کر رہے ہیں کہ صحابہ کہلوانے والوں میں معاذ اللہ ایسے لوگ موجود تھے جن کے بارے میں عمل صالح کا فیصلہ ہونا تھا، تب ان پر جا کر یہ فیصلہ ہوتا، یہ حکم لاگو ہوتا، یہ پیشین گوئی لاگو ہوگی۔ جناب والا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وہ عربی پڑھنے والے، عربی کی شدھ بدھ رکھنے والے حضرات یہاں موجود ہیں، اس کے بارے میں تو وہ لوگ جنہوں نے سیدنا عثمان کے متعلق تاریخ لکھتے ہوئے، جنہوں نے عمر فاروق کے متعلق، سیدنا معاویہ کے متعلق تاریخ لکھتے ہوئے اپنے قلم کو قابو میں نہیں رکھا، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس میں جماعت صحابہ کے ہر فرد کو شامل کیا گیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے ہر ایک مغفرۃ و اجرا عظیما، اس کی مغفرت و اجر عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور اس کے اندر سیدنا حسین بھی شامل ہیں، سیدنا حسین بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ واقعہ کربلا اپنے اندر بہت سی باتیں رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے واقعہ کربلا کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو 4 بنیادی اصول عرض کر دیے، واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی روایات کو اخذ و قبول کرتے ہوئے انہی 4 بنیادی اصولوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ اور کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے آپ کے لیے چھوڑتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ واقعہ کربلا جہاں ہوا ہے، کربلا کا جو مقام ہے یہ کسی آبادی میں ہے یا کسی صحرا کے اندر ہے؟ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت جغرافیے سے واقف ہیں، کربلا اس دور میں بھی ایک صحرائی مقام تھا، کوئی آبادی قرب و جوار میں نہیں تھی کہ لوگ چھتوں پر چڑھ کر، کوئی دوربین لگا کر کسی درخت کے پیچھے چھپ کر کوئی دیکھ رہا تھا اور بعد میں پھر اس نے نقل کیا کہ فلاں جگہ سے تیر چلا، فلاں جگہ ایسے آیا، فلاں نے وار کیا، فلاں گرا، فلاں نے وار کیا، فلاں گرا، یہ مکالمہ ہوتا رہا۔ اچھا مکالمہ ہوتا رہا، یہ پاس بیٹھا سنتا بھی رہا، لڑا نہیں جاتا، اتنا تو محب اہل بیت تھا۔ ایک صحرا کے اندر ایک واقعہ ہوا، اب یہ واقعہ ہو گیا، اب اس واقعہ کے حقیقی راوی جو بنیں گے وہ کون لوگ بنیں گے، کن کی بات کو قبول کیا جائے گا، یہ سوال ہے آپ کے لیے۔ ہمارے نزدیک خانوادہ اہل بیت
جناب سیدنا حسین باوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے والے آپ کے اہل بیت میں سے جو باقی بچے ان کی روایات کو سامنے رکھا جائے، ان کی باتوں کو معاملہ حل بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو کہا وہ آپ خود تلاش کریں، خود پڑھیں۔ ہم نے جب بیان کرنا تھا بیان کر دیا، ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا۔ بنیادی اصول آپ کے سامنے عرض کر دیے، سوال آپ کے لیے چھوڑ دیا کہ بھائی واقعہ تو صحرا میں ہوا، روایت کرنے والے کہاں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے؟ حقیقی راوی تو وہی گھر والے تھے جو ساتھ گئے۔ ان سے جو کچھ ثابت ہے، جو کچھ ہمیں ملتا ہے، وہ کم از کم یہ نہیں ہے جو آج یاران تیز گام بیان کرتے ہیں اور ہم تک پہنچا ہے۔ ہم نے جو صحیح سمجھا اسی کو بیان کیا، جو ہمارے بڑوں نے کہا ہم اسی پر قائم ہیں، آج بھی کل بھی آخر دم تک اسی پر مرنا، اسی پر جینا اپنے لیے ہم ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مختصراً جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات اگر غلطی سے ہو گئی، خطا سے ہوئی، ایسی بات جو نہیں ہونی چاہیے تھی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں اس پر سب کو توبہ بھی کرنی ہے اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر کوئی بات کسی بھائی کے ذہن میں ایسی ہو، اس نے سنی اور محسوس کیا کہ بات غلط ہے، ابھی بعد میں جس وقت اس کو خیال آئے مجھ سے مل لے اور میری اصلاح فرما دے، ہم کھلے دل سے ان کی اصلاح قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔